بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامل کا بحث ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے پڑھا کہ عوامل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عامل لفظی جس پر تلفظ کیا جا سکے، اور ایک عامل معنوی جس پر تلفظ نہ کیا جا سکے۔ تو عامل لفظی دو قسم پر ہے، ایک سماعی جو عربوں سے سنا گیا ہو، اور ایک قیاسی جس کا مدار کسی قاعدے پر ہو۔ تو عامل سماعی جو ہے وہ تین قسم پر ہے۔ نمبر ایک حروف عاملہ، نمبر دو افعال عاملہ، اور نمبر تین اسماء عاملہ۔ تو حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ حروف جو عامل در اسم ہو، جو اسم میں عمل کرے، اور وہ حروف جو فی المضارع پر داخل ہو، جو فی المضارع میں عمل کرے۔ تو وہ حروف جو عاملہ در اسم ہو وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ حروف جو عاملہ در فعل مضارع ہو وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے پڑھنا ہے وہ حروف ہم نے پڑھنا ہے افعال عاملہ۔ عامل سماعی کی دوسری قسم افعال عاملہ۔ تو تمام افعال یہ یاد رکھے کہ عامل ہوتے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک فعل معروف، یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو یہاں فاعل یعنی زید معلوم ہے۔ اور نمبر دو فعل مجہول، یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی ضرب زید، مارا گیا زید، تو یہاں فاعل یعنی مارنے والا معلوم نہیں ہے۔ اور فعل معروف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک فعل لازم، یعنی وہ فعل جو فاعل پر تام یعنی پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، جیسے دخل زید، زید داخل ہوا۔ تو اب یہاں پر دیکھو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی، یعنی وہ فعل جو فاعل پر تام ہو، یعنی تام یعنی پورا نہ ہو، فاعل پر پورا نہ ہو۔ تو ایسے بلکہ مفعول کی بھی ضرورت ہو، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، زید نے عمر کو مارا۔ تو جو فعل معروف کا عمل ہے، تو فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، فاعل کو رفع یعنی ضمہ دیتا ہے، اور چھ اسما یعنی مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول ماہو، مفعول لہو، حال اور تمیز کو نصب دیتا ہے۔ مفعول مطلق کی مثال جیسے ضرب زید ضربا۔ مفعول فی کی مثال جیسے سمت یوم الجمعہ، اور جلست عندک ظرف ہے۔ اور مفعول ماہو کی مثال جیسے جاء البرد والجبات، یعنی مع الجبات۔ اور مفعول لہو کی مثال قمت اکراما لزیدن۔ اور مفعول لہو کی مثال قمت اکراما لزیدن۔ اور حال کی مثال جیسے جاء زید راکبا، اور ضربت زیدا مشدودا، اور لقیت زیدا راکبین۔ تو یہ اقسام ہے سب کی۔ اور تمیز کی مثال جیسے عندی ریتل زیدن، اور عندی قفیزان برن۔ تو یہ تمیز کی مثال ہے اس کی۔ تو افعال عاملہ کی مکمل یہ تعریف اور ان کی یہ ترکیب اور ان کے یہ اقسام ہو گئے۔ اس کے بعد ہے فاعل کی تعریف اور تقسیم۔
فاعل یعنی جس کی طرف کسی فعل کی نسبت ہو. فاعل یعنی جس کی طرف کسی فعل کی نسبت ہو. تو فاعل کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک مظہر یعنی وہ اسم ظاہر جو لفظوں میں موجود ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا تو یہاں پر لفظوں میں موجود ہے. اور نمبر دو مضمر یعنی ضمیر، جیسے ضرب تو میں نے مارا. ضمیر کی پھر دو قسمیں ہیں. نمبر ایک ضمیر بارز یعنی وہ ضمیر جو لفظوں میں موجود یعنی ظاہر ہو، جیسے ضربا، ضربو، ضربت. ضربا میں الف، ضربو میں واو اور ضربت میں تا ضمیر لفظوں میں موجود ہے. اور نمبر دو ضمیر مستتر. ضمیر مستتر یعنی وہ ضمیر جو پوشیدہ ہو، نظر نہ آ رہا ہو، جیسے ضربا کہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا. ایک فائدہ یہاں پر قابل ذکر ہے کہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہ فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، چاہے فاعل مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو. جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون. اور اگر فعل کا فاعل اس میں ضمیر ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا. جیسے زید ضربا، الزیدان ضربا اور الزیدون ضربو. ایک اور فائدہ یہاں پر قابل ذکر ہے کہ جب فاعل مؤنث حقیقی ہو یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو تو فعل کو مؤنث لائیں گے. جیسے قامت ہندن اور ہندن قامت، ہندا کڑی ہے، دونوں کا ایک ہی ترجمہ بنتا ہے. یہاں پر ایک اور فائدہ ہے کہ فاعل اس میں ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل اس میں ظاہر جمع مکسر ہو، تو ان میں دو صورتیں جائز ہے. یعنی فعل مذکر کو مذکر بھی لا سکتے اور مؤنث بھی، جیسے طلع الشمس، طلعت الشمس. اور قال الرجال، قالت الرجال. اور تو یہ ہو گیا. اب دوسری قسم ہے جو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ افعال عاملہ کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول. تو دوسری قسم فعل مجہول ہے. فعل مجہول مفعول بہی کو رفع دیتا ہے اور باقی یعنی مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول ماہو، مفعول لہو کو نصب دیتا ہے. جیسے ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تادیبا والخشبۃ. تو یہ فعل مجہول ہے. یہ انہوں نے اس مثال کے اندر ضرب زید، اس میں ضرب زید ضربا شدیدا، یہ مفعول مطلق کی مثال ہے ضربا. اور اسی میں مفعول فی کی مثال ہے یوم الجمعۃ، اور اسی میں مفعول ماہو کی مثال ہے تادیبا. والخشبۃ مفعول ماہو کی مثال ہے اور تادیبا مفعول لہو کی مثال ہے. تو یہ سارے اس میں موجود ہے. ایک فائدہ یاد رکھے کہ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، اور اس کے مرفوع کو نائب فاعل اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں. فعل متعدی کے اقسام ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں. ایک فعل معروف ہے، پھر فعل معروف کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک لازم اور ایک متعدی. تو جو فعل لازم ہے وہ ہم نے پڑھ لیا معروف اور مجہول کے اعتبار سے. آپ فعل متعدی کی قسمیں پڑھنے لگے. تو فعل متعدی کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، یعنی ایک مفعول کی ضرورت ہو، جیسے ضرب زید عمرا. نمبر دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو لیکن ایک مفعول پر اکتفا کرنا بھی جائز ہو، جیسے اعطیت زیدا درہما. یہاں پر اعطیت زیدا کہنا بھی جائز ہے. دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو لیکن ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہ ہو. اور یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے،
جیسے علم تو، زنن تو، حسب تو، خل تو، زعم تو، رائی تو، وجد تو، یہ سب افعال قلوب میں ہیں. علم تو زیدن فاضلا، زنن تو زیدن عالما. میں کو کچھ کہنے دے دیں. یہ بند رکھ کے ذرا لاؤڈ سپیکر ہے. اور اگلا جو ہے نا، یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو. ایک پہلے یہ کہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، یعنی ایک مفعول کی ضرورت ہو، جیسے ضرب زید عمران. اور دوسرے کہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو لیکن ایک مفعول پر بھی اکتفا کرنا جائز ہو، جیسے اعطیت زیدن درہما. یہاں پر اعطیت زیدن کہنا جائز ہے. اور دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو لیکن ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہ ہو، اور یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے، جیسے علم تو، زنن تو، حسب تو، خل تو، زعم تو، رائی تو، وجد تو، یہ سب افعال قلوب ہیں. جیسے علم تو زیدن فاضلا، زنن تو زیدن عالما. اور چوتھا یہ ہے کہ تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو، جیسے اعلم، ارا، انبأ، اخبر، خبر، نبأ، حدث. اس کی مثال جیسے اعلم اللہ زیدن عمرن فاضلا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا زید کو کہ عمر فاضل ہے. تو یہ ہو گیا افعال عاملہ کی قسمیں. افعال عاملہ کی ابتداء ہم نے بتایا تھا کہ دو قسمیں ہوتی ہے ہر جگہ پر. ایک فعل معروف اور ایک فعل مجہول. اور اس سے پہلے اس کی ایک اور وہ ہے کہ ایک افعال کاملہ ہوتے ہیں، افعال تامہ جس کو کہتے ہیں، اور ایک افعال ناقصہ، افعال مقاربہ وغیرہ ہوتے ہیں. تو اب ہم افعال ناقصہ پڑھنے لگے ہیں. افعال ناقصہ وہ افعال ہے جو فاعل پر پورے نہیں ہوتے بلکہ کسی خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. مبتدا کو کانا کا اسم اور خبر کو کانا کی خبر کہیں گے، جیسے کانا زید قائما. افعال ناقصہ کل 17 ہے، جس طرح کہ ہم پڑھ چکے ہیں درجہ اولا میں. کانا، صار، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، عاد، آضى، غدا، راح، ما زال، من فك، ما برح، ما فتح، ما دام. اور لائسا، یہ تمام حروف ہونے کا معنی دیتا ہے، یعنی ہونا کا. کانا کا معنی بھی ہونا، سارا کا معنی بھی ہونا ہے، اصبح کا معنی بھی ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ. جیسے کانا زید قائمن، کانا فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم ہے، قائمن اس کی خبر ہے. تو کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ان میں سے بعض افعال کبھی کبھی صرف فاعل پر بھی پورے ہوتے ہیں، جیسے کانا مطرن یعنی بارش ہو گئی، اس کو کانا زائدہ اور کانا تامہ بھی کہتے ہیں. فصل ہے اگلا افعال مقاربہ کے بارے میں، فعل کی جو قسم ہے. افعال مقاربہ کل 4 ہے: عصا، کادا، کاروبا، اوشکا. یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. لیکن افعال مقاربہ کی خبر فعل مضارع ان ناصبہ کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے عصا زید ان یخرج، عصا زید
अन यखरुजा, और कभी बगैर अन के भी होता है, जैसे आसा जाइदुन यखरुजो, आसा जाइदुन यखरुजो। और कभी फिल मुजारे अन के साथ आसा का फाइल होता है और खबर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आसा अन यखरुजा जाइदुन, अन करीब है कि जैद निकले। तो यहाँ फायदा, एक कायदा है, यानी आसा और बाकी अफ़ाल मुकारबा ये अन करीब का माना देते हैं जितने भी है। अब इनके तरकीब भी सुन लीजिएगा। आसा जाइदुन अन यखरुजा, आसा फेल मुकारब, जाइदुन इसका इसम, अन मजदरिया, यखरुजो फेल फाइल। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर बतावील अन मजदर के आसा के लिए खबर। फेल मुकारब अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया इंशाइया हुआ। तो ये इसकी तरकीब है। तो तरकीब भी आप हजरात के सामने आ गई। अब अगला फसल है और अफ़आल के हवाले से कि अफ़आल मदहा व ज़म। अफ़आल मदहा का मतलब है कि वो अफ़आल जिसके जरिए से किसी की तारीफ की जाए, और ये दो है, नेअमा और हब्बदा। नेअमा और हब्बदा। अफ़आल ज़म का मतलब यह है कि वो अफ़आल जिसके जरिए से किसी की मजम्मत यानी बुराई बयान की जाए, और ये दो है, बेसा और सा। फायदा यहाँ पर एक है कि इन अफ़आल के बाद वाला इसम फाइल कहलाता है, और इनका फाइल मुअर्रफ बिल्लाम होगा या मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ मुजाफ होगा, और फाइल के बाद जो कुछ भी होगा उनको मखसूस बिल मदहा या मखसूस बिल दम कहलाएगा। जैसे नेअमर रजुल ज़ैदुन और नेअम साहिबुल कौम ज़ैदुन। अब इसमें देखो, अर रजुल और साहिबुल कौम ये फाइल है, और जैद मखसूस बिल मदहा है, या इनका फाइल ऐसी ज़मीर मुस्ततर होगी जिसकी तमीज नकरा मंसूबा के साथ लाई गई होगी। जैसे नेअमा रजुलन ज़ैदुन, यहाँ नेअमा का फाइल हुआ ज़मीर मुस्ततर है जो कि मुमय्यज भी है, और रजुलन उसकी तमीज है, इसलिए मंसूबा है, और मंसूब है और नकरा है, इसलिए मंसूब भी है और नकरा है। और हब्बा में हब्बा फेल मदहा है, जा इसका फाइल है, और जाइद मखसूस बिल मदहा है। बाकी बेसर रजुलो सार रजुलो इसकी तरकीब वगैरह भी ये भी नेअमर रजुलों की तरह है। अब नेअमर रजुलो जाइदुन की तरकीब भी सुन लीजिएगा। नेअमा फेल मदहा, और रजुलो इसका फाइल, नेअमा फेल अपने फाइल से मिलकर खबर मुकद्दम, और जाइदुन मखसूस बिल मदहा मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। तरकीब हब्बा जाइदुन की। हब्बा फेल मदा, जा इसका फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया होकर खबर मुकद्दम, जाइदुन मखसूस बिल मदहा मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। बेसा और सा की तरकीब भी नेमा और हब्बजा की तरह मुकम्मल। अब एक और आप अगला फसल है कि सुलासी मुजर्रद के हर मजदर से पहले ताज्जुब के दो सीगे आते हैं। नंबर एक, मा अफ़अलहु के वजन पर, जैसे मा अज़रबहु, मा अंसरहु वगैरह, और दूसरा मा अफ़अल बिही, जैसे मा अज़रिब बिही, मा अंसिर बिही वगैरह। तो इसकी तरकीब जुमला फ़ेलिया इंशाइया में हो चुकी है। तो अस्मा आमिला की ये जो है ना, ये 11 किस्में हैं। अगर अब ये अफ़आल आमिला तरकीबा तकरीबन हो गए हैं सारे। तो हुरूफ आमिला और अस्मा अफ़आल आमिला ये बेतरतीब तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं।
अब जो हमारा बहस है वो होगा अस्माए आमिला में, कि वो अस्मा जो खुद अमल करते हैं उनकी कितनी किस्में हैं और कितने अकसाम हैं और क्या तरतीब है। तो अस्माए आमिला के हवाले से अभी हमारा बहस होगा। तो अस्माए आमिला याद रख के हमेशा के लिए, अच्छा जो हमने पढ़ लिया अभी तक, हुरूफ आमिला और अफ़आल आमिला, इनमें कोई भी चीज समझ नहीं आती तो बेशक आप हजरात पूछ सकते हैं। उस्ताद जी, आपने एक बात की कि हाँ, जो है अफ़ाल मुका जो अफ़ाल हब्ब ज़म है, इसके बाद जो मुअर्रफ अफ़आल बिल्लाम मदा इसका व फ़ाइल ज़म, होता है, उसके बाद हाँ अफ़आल मदहा हाँ, व ज़म। मदहा, जी इसके बाद जो फ़ाइल होता है वो मुअर्रफ बिल्लाम होता है, और उसके बाद जो होता है वो मखसूस बिल मदा या मखसूस बिज़म होता है। और मैंने ये तीसरी बात कहा आपने कही कि कि इन अफ़आल के बाद वाला इसम फाइल कहलाता है, एक बात, और इनका फाइल मुअर्रफ बिल्लाम होगा। इनका फाइल क्या होगा? जी जी सर, मुअर्रफ मुअर्रफ बिल्लाम, बिल्लाम ये होगा, समझ। या एक बात है, या मुअर्रफ बिल्लाम की तरफ मुजाफ होगा, और फाइल के बाद जो कुछ भी होगा उनको मखसूस बिल मदहा या मखसूस बिल दम कहलाएगा। जी, जैसे नेअमर उसके बाद सर रजल। आपने तीसरी बात जी बोले। उसके बाद तीसरी बात कह दी है ज़मीर मुस्ततर, ये समझ नहीं आया उस्ताद जी। अच्छा, अगली बात यह हो गई कि या इनका फाइल ऐसी जमीर मुस्ततर होगी जिसकी तमीज नकरा मंसूबा के साथ लाई गई हो। या तो मैंने बता कि तीन इनके फाइल तीन किस्म के हो गए ना, या तो मुअर्रफ पे जी लाम होगा, या मुअर्रफ पे लाम की तरफ मुजाफ होगा, और या इनका फाइल ऐसी जमीर मुस्ततर होगी जिसकी तमीज नकरा मंसूबा के साथ लाई गई हो। जैसे नेअमा रजुलन ज़ाइदुन, अब यहाँ नेअमा का फाइल हुआ जमीर मुस्ततर है, ये बात समझ आ गई कि नहीं? जी सर जी। नेअमा फेल हुआ जमीर, इसमें जमीर मुस्ततर मुमय्यज, ये क्या है? जी मुमय्यज। और रजुलन उसकी तमीज है। नेमा का मतलब है कि बहुत अच्छा है वो। अब क्या वो? रजुलन आदमी, बहुत अच्छा है वो आदमी, तो रजुलन उसकी तमीज है। समझ आ गई बात? जी सर जी। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपने फिर उर्रा उससे पढ़ ली इसकी होगा तो। हाँ जी, क्या पूछ रहे इसकी हैं? तरकीब फिर हाँ, तरकीब इसकी तो मैं तरकीब यही थोड़ी कर। यही तरकीब है अल्लाह वाले के नेमा फेल, नेमा फेल मदहा, हाँ नेमा फेल मदहा, और हुआ हुआ जमीन। जमीर इसमें मुमय्यज रजुलन तमीज, इसकी बस यही जी तरकीब सर है। जी। ठीक है। जी ये सर। कौन लाइनें खींचता है किताब पर, ये फिर वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। ये लाइनें किसने खींची? सर जी, लाइनें किसी साथी से लग जाती हैं, पता नहीं है। तो ये साथियों को क्या मसला है कि लाइनें लगा लेते, आराम से बैठे, क्या मसला है? इस तरह फिर वो रिकॉर्ड सारा खराब हो जाते, फिर अगले देखने वाले को समझ नहीं आएगा। तो मुमय्यज तमीज मिलकर ये फिर फाइल बन जाएगा और जाइदुन मखसूस बिल मदहा होगा। इसकी ये तरकीब फिर बनेगी। ठीक है जी। जी सर जी। हाँ, बस यही इसकी तरकीब है पूरा मुकम्मल। और कोई बात पूछनी हो? हाफिज साहब, हमजा भाई, शमसी भाई, भाई इकबाल साहब, पूछ सकते हैं सारे।
جی آگے اگلا بحث افعال عاملہ کے بعد ہمارا اسماء عاملہ ہے. اسماء عاملہ، اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں. اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسماء شرطیہ، نمبر 2 اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، نمبر 3 اسماء افعال بمعنی امر حاضر، نمبر 4 اسم فاعل، نمبر 5 اسم مفعول، نمبر 6 صفت مشبہ. اور نمبر 4 اسم فاعل، نمبر 5 اسم مفعول، نمبر 6 صفت مشبہ، نمبر 7 اسم تفضیل، نمبر 8 مصدر، نمبر 9 اسم مضاف، نمبر 10 اسم تام، نمبر 11 اسم کنایا. تو یہ اسماء عاملہ 11 ہیں. ان کی بے ترتیب ہر ایک کی تفصیلی بحث اور ترتیب سے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اسماء عاملہ ہے. اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں. اسماء شرطیہ جو ان کے معنی میں ہو یعنی شرط والا معنی دیتا ہے، یہ کل 9 ہیں. من، ما، این، متا، ایون، انا، اذما، حیثما، مہما. یہ اسماء شرطیہ فی المضارع کو جزم دیتے ہیں، جیسے من تضرب اضرب، وما تفعل افعل، وأين تجلس اجلس، ومتى تقم اقم، وأي شيء تأكل آكل، وأنا تكتب اكتب، وإذ ما تسافر اسافر، وحيث ما تقصد اقصد، ومهما تقعد اقعد. تو یہ ان کے اسماء عاملہ کی یہ پہلی قسم ہے. اسماء عاملہ کی 11 قسم ہیں. ان میں سے پہلی قسم اسماء شرطیہ ہے. ان میں سے ہر ایک کی مثالیں بھی ذکر ہو گئی اور ہر ایک کی وضاحت بھی ہو گئی. نمبر 2 اسماء افعال بمعنی فی الماضی. یہ اسماء اسم کو رفع دیتے ہیں فاعل ہونے کی وجہ سے، جیسے ہیہات یوم العید، شتانا، سرعانا. یہ بھی اسماء افعال بمعنی فی الماضی ہے. اور تیسرے نمبر پر اسماء افعال بمعنی امر حاضر. یہ اسماء اسم کو نصب دیتے ہیں مفعول ہونے کی وجہ سے، جیسے رویدہ زیدن، رویدہ بمعنی عمل، بلہ بمعنی اترک، حی حل بمعنی ایتے، علیکہ بمعنی الزم، دونکہ بمعنی خود، ہا بمعنی خود. یہ اسماء افعال بمعنی امر حاضر کے ہیں. رویدہ زیدن، رویدہ بمعنی امہل، امہل فعل فاعل، رویدن مفعول بہی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اسم فاعل چوتھے نمبر پر ہے. اسم فاعل اسم فاعل فعل معروف والا امر کرتا ہے. بشرط یہ کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور اپنے سے پہلے والے لفظ پر اعتماد کیا ہو، یعنی ٹیک لگایا ہو، یعنی اس سے پہلے والے لفظ اس کے ساتھ بالکل متصل ہو. اور اپنے سے پہلے والے لفظ وہ کل 6 ہیں. نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 موصوف، نمبر 3 موصول، نمبر 4 ذوالحال، نمبر 5 حمزہ استفہام، نمبر 6 حرف نفی.
مبتدا کی مثال جیسے زید قائم ابوہ اور زید ضارب ابوہ عمرن. موصوف کی مثال جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرن. اور موصول کی مثال جیسے جاءنی القائم ابوہ. ذوالحال کی مثال جیسے جاءنی زید راکبا غلامہ فرسن. حمزہ استفہام کی مثال جیسے اضارب زید امرن. اور حرف نفی کی مثال جیسے ما قائم زید. تو یہ سب کی مثالیں ہیں ترتیب وار. اس کے بعد ہے نمبر 5 اسم مفعول. اسماء عاملہ میں سے ایک اسم مفعول ہے جو کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، فعل مجہول والا عمل کرتا ہے اسم مفعول اعتماد مذکورہ کے شرط کے ساتھ. جیسے زید مضروب ابوہ عمرو معتن غلامہ درہما وبکر معلوم ابنہ فاضلا وخالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا. جو عمل ضربا اور اعطیا علما اخبرا کرتے ہیں، مضروب معتن معلوم مخبر بھی وہی عمل کرتے ہیں. نمبر 6 صفت مشبہ. اسماء عاملہ میں سے ایک صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے اعتماد مذکورہ کی شرط کے ساتھ. جیسے زید حسن غلام ہو، جو عمل کے حسن کرتا ہے اور حسن بھی وہی کرتا ہے. زید حسن غلام ہو، زید مبتدا، حسن صفت مشبہ، غلام ہو مضاف الیہ مل کر فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تعریف. صفت مشبہ وہ لفظ ہے جو فعل لازم سے بنے اور اس میں معنی مصدری ہمیشہ یا لمبے عرصے تک قائم رہے. جیسے زید حسن، زید خوبصورت ہے. تو فاعل اور مفعول میں، صفت مشبہ اور فاعل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فاعل میں حدوثی معنی ہوتا ہے اور صفت مشبہ میں دائمی معنی ہوتا ہے، لمبے عرصے تک موجود رہتا ہے. جیسے کوئی خوبصورت ہے تو اس کو زید حسن کہتے ہیں یا زید حسین کہتے ہیں. اور کوئی مارنے والا ہوتا ہے تو زید ضارب، زید مارنے والا ہے. تو مارنے والا اس وقت ہوتا ہے جب تک وہ مارتا ہے. جیسے ہی مار ختم ہو جاتی ہے 10 سیکنڈ، آدھے منٹ کے بعد یا گھنٹے کے بعد، تو وہ فوراً وہ معنی زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. نمبر 7 اس میں تفضیل ہے. اس کے استعمال 3 طریقوں پر ہے. ایک من کے ساتھ جیسے زید افضل من عمر، اور الف لام کے ساتھ جیسے جاءنی زید الافضل، اور اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القوم. اور اس میں تفضیل کا عمل فاعل میں ہوتا ہے، وہ ہوا ہے جو کہ اس میں چھپا ہوا ہے. اس میں تفضیل کی ترکیب زید افضل من عمر، زید مبتدا، افضل صیغہ اس میں تفضیل، ضمیر اس میں فاعل، من عمر جار مجرور مل کر متعلق افضل ہو کے صیغہ اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نمبر 2 جاءنی زید الافضل. جاء فعل، نون وقایہ یا ضمیر متکلم مفعول بہ، زید موصوف، افضل و صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. زید افضل القوم، زید مبتدا، افضل القوم مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ اسماء عاملہ میں سے 7ویں قسم تھی اسم تفضیل کی.
8वें नंबर पर इसमें मजदर है अस्मा आमिला में से। मजदर इस शर्त के साथ कि मफूल मुतलक ना हो, अपने फाइल वाला अमल करता है। जैसे आजबनी ज़रब ज़ैदुन अमरन। आजबा फेल नून वक़ाया या ज़मीर मुतकल्लिम मफूल बिही, ज़रब मजदर, ज़ैदुन फाइल, अमरन मफूल बिही। मजदर अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर शिबे जुमला होकर फाइल, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। नंबर 9 इसमें मुजाफ है। इसमें मुजाफ मुजाफ इलैह को जार देता है, जैसे जानी गुलाम और ज़ैदन। और नंबर 10 इसमें ताम तमीज को नस्ब देता है, और इसम का ताम होना या तनवीन के साथ होता है, जैसे माफी समय कद्र राहतिन सहाबन, या तकदीरी तनवीन के साथ होगा, जैसे इंदी अहदा अशरा रजुलन। वज़ैदुन अक्सरो मिन का मालन, या नून तस्निया के साथ जैसे इंदी कफीजान बुर्रन, या नून जमा के साथ जैसे हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला, या मुशाबे नून जमा के साथ जैसे इंदी अशूना दिरहमन ताते सोना, या इजाफत के साथ जैसे इंदी मिल ओहु आसलन। नंबर 11 अस्माए किनाया। अस्माए किनाया या तो आदत से होते हैं और वो दो लफ्ज है, कम और कजा। कम दो किस्म पर है, कम इस्तिफामिया और कम खबरिया। कम इस्तिफामिया तमीज को नस्ब देता है और कजा भी तमीज को नस्ब देता है, जैसे कम रजुलन इंदका व इंदी कजा दिरहमन। और कम खबरिया तमीज को जर देता है, जैसे कम मालिन अनफक्तो, कम दारिन बनाई तो। कम भी कभी मैन जारा कम खबरिया की तमीज पर दाखिल होते हैं, जैसे अल्लाह ताला का कौल है कम में मलकिन फिस समावात। अस्मा आमिला की तरकीब के फवायद। ज़ाब्ता यह है कि कम के बाद जो फेल होगा वह अगर कम का आमिल हो तो कम मंसूब होगा अला हस्बिल आमिल, जैसे कम मालिन अनफक्तो, कम रजुलन ज़रबता। और अगर कम से पहले हरफ जार हो या इसमें मुजाफ हो तो कम मजरूर होगा, महल्लन मबनी होगा, जैसे बेकम रजुलन मररतो, बेकम रजुलन मररता। और गुलाम कम रजुलन ज़रबता, और गुलाम कम रजुलन ज़रबतो। ये जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक के मुकद्दम। अगर ये दोनों सूरतें ना हो, यानी ना कम के बाद वाला फेल कम का आमिल, और ना ही कम से पहले हरफ जार हो, और ना कम से पहले इसमें मुजाफ हो, बल्कि कम के बाद वाक़ा होने वाला फेल उस कम के ज़मीर या मुताल्लिक में अमल करने वाला हो, जैसे कम रजुलन ज़रबतहु, कम मालिन अनफक्तहु। तो इस सूरत में अगर तमीज़ गैर ज़रफ़ हो, जैसे कम रजुलन ज़रबतहु में रजुलन तो मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर मुब्तदा, और अगर तमीज़ ज़रफ़ हो तो मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर खबर मुक़द्दम, जैसे कम यौमन सफ़र का और कम यौमिन सफ़री। तो ये अस्माए आमिला हो गए। तो अस्माए आमिला के बाद हमारे अवामिल पूरे हो गए, हरूफ आमिला, अफ़आल आमिला और अस्माए आमिला। आगे इंशाल्लाह अवामिल माना भी है, वो फिर इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, और उसके बाद फिर खातिमा है, फिर वो इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे। आज का सबक तकरीबन हमारा पूरा हो चुका है। किसी ने कोई सवाल जवाब पूछनी हो, कोई बात पूछनी हो तो खुला खुला पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिला झिझक। और जो तफसीलात पढ़ाए गए उसका मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ, पीडीएफ भी शेयर करता हूँ। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह।